میں مختصر چل رہا ہوں، باقی جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور ان کو سرچ کریں اور پڑھیں، کتابوں میں ان کو نکالیں، ان صحابہ کو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں۔ سفیر اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایمبیسیڈر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر اسلام ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے خط لے کر کے جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟ کہاں جاتے تھے؟ چوک میں، محلے میں کھڑے ہو کر درس دینے کے لیے نہیں، وہ صحابہ لے کر سیدھے بادشاہوں کے تخت کے سامنے کھڑے ہوتے۔ بڑے بڑے جو بادشاہ تھے، یہ صحابہ کہاں گئے؟ مصر کے بادشاہ کے پاس گئے، روم کے بادشاہ کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس، یہ سب خطوط لے کر بحرین کے بادشاہ کے پاس۔ جتنے اس وقت بادشاہ تھے، یہ صحابہ یا تو اکیلے ہوتے یا دو لوگ ہوتے، سیدھے صرف دو لوگ ہوتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر، خط لے کر کے جاتے اور بادشاہ کے پاس کھول کر کے پڑھتے۔ کیا کہتے اس میں؟ ایسا نہیں کہ آپ کی اقبال بلند ہو، آپ کی سلطنت بڑی ہے، آپ کی رعایا ایسے ہیں، نہیں، بلکہ سیدھے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر کے آیا ہوں، اے بادشاہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام قبول کر لے، اور اسلم تسلم یہ کہتے تھے۔ حضور کے اکثر خطوں میں یہ لکھا جاتا تھا اسلم تسلم، اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے۔ یہ کس سے کہہ رہے ہوتے؟ وہ اپنے قیدیوں سے نہیں، ملک کے بادشاہ سے۔ بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا، بادشاہ غور سے سنتا بھی تھا۔ ان دو صحابہ کا رعب کیسا تھا جو تخت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بلند و بالا اعلاناً کہتے۔ کئی مواقع ایسے آئے جن بادشاہوں کے سامنے جھک کر جانے کی عادت رہی ہے، رواج رہا ہے، وہاں وزیروں نے کہا کہ نہیں، یہاں سجدہ کر کے جانا ہے۔ یہ صحابہ اڑ گئے، کہا کہ ہم سجدہ تو صرف اپنے خالق کو کرتے ہیں، ہم تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتے، اس بادشاہ کو کیا کریں گے؟ وہ جا کر کے پیغام دیتے بادشاہ کو کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر کے نہیں آئیں گے، جھک کر نہیں آئیں گے۔ بادشاہ کہتا جیسے آئیں ویسے ہی آنے دو۔ کیا پیغام لائے ہیں؟ کیونکہ عرب میں جو بات پھیلی تھی، ہر ایک کو تجسس تھا، ایکسائٹڈ تھا کہ کیا میسج آیا ہوگا پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج خط لکھتے اور پتہ نہیں ان کی زبانوں میں بلا کا اثر بھی ہوتا۔ شاہ مقوقس کو کے دربار میں، مصر کے دربار میں، بادشاہوں کے دربار میں یہ دو صحابہ ہیں جو قاصد بن کر کے گئے، اور کئی بادشاہ ہیں اسی وقت اسلام قبول بھی کی، اسلام قبول کی۔ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، نجاشی کے دربار میں، نجاشی ایتھوپیا کا بادشاہ، شاہ حبشہ جس کو حبشہ کہتے ہیں، وہ آج کے زمانے میں اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے، جبکہ ان کے مخالفت میں ابو سفیان مکہ سے آئے ہوئے تھے کافروں کی طرف سے، ان کے بارے میں بولنے کے لیے کہ ان کو پناہ مت دو۔ نجاشی نے کھڑا کیا، کہا کیا تم پیغام لے کر کیا ہو، سناؤ ذرا۔ حضرت جعفر طیار طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے لگ گئے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ وہ عرب لوگ تھے اور نجاشی عربی جانتا تھا۔ جب اس نے قرآن کی آیتیں سنی تو کہا اور کچھ پڑھو، اتنا پڑھایا کہ وہ اپنے کرسی پر ہی جھومنے لگا۔ اس کے بعد وہ عیسائی بادشاہ تھا، سارے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی کرسی سے نیچے اتر آیا اور کہا، اس کے تاریخی الفاظ ہیں کہ جس کا پیغام لے کر کے تم یہاں آئے ہو، سچ بتاؤں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہی یہ کلام ہو سکتا ہے، کسی رسول کا ہی یہ کلام ہوگا، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور نجاشی نے جو تاریخی جملہ کہا تھا، کہا اللہ کی قسم اگر وہ یہاں ہوتے میں ان کے قدموں کو دھو کر پانی خود پی لیا کرتا۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ کردار کس کا تھا؟ ان بادشاہوں کے تخت تک جا کر کے بھی اسلام کی دعوت دینا، یہ وہ صحابہ تھے جن کا مجاہدانہ کردار تو دیکھیں۔ یہاں لوگ ابھی ڈر کے مارے چھپاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حالات اچھے نہیں، نہ بولیں، ان تمام لوگوں کو برا لگتا ہے۔ کس کو برا لگتا ہے؟ سارے لوگ اپنے اپنے دین کی بات کر سکتے ہیں اس دنیا میں، تو ہم کیوں اپنے دین کی بات نہیں کر سکتے؟ جو دین اللہ کو پسند ہے، جو دین اللہ کا مختار ہے، اس دین کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ہر ایک کو آج اختیار ہے،
آپ نہیں دیکھ رہے آج جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے، کوئی ایک مسلمان تبلیغ کرے اور دوسروں کو اسلام کی اچھائیاں بتائے اور وہ اسلام میں آئیں تو یہ آتنکوادی ہے، باہر سے اس کو فنڈنگ آتی تھی اور یہ دھرم پریورتن کرواتا تھا، اور یہ خود پنڈت آگ کی ہون کروا کر کے کچھ غریب مسلمانوں کو آدھار کارڈ اور الیکشن کارڈ کے نام پر دھرم پریورتن کریں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دگلی باتیں آج ہمیں یہاں دیکھنے کو جو مل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں، تم اپنی اگر ذمہ داری چھوڑو گے تو یہ دوسرے کتے اس ذمہ داری کی طرف آنے لگ جائیں گے۔ تم اپنی ذمہ داری کیا چھوڑے ہو، جس کو میں کہتا ہوں دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا ہے۔ آج جو تبلیغ ایمان والوں کا حصہ تھی، جو ہم بڑھ چڑھ کر کے لوگوں کے درمیان میرے آقا کے اخلاق کریمانہ بتاتے تھے، وہ آج تقریباً لوگوں نے بیان کرنا اور بتانا چھوڑ دیا۔ بیان کرنے کا مطلب صرف ممبر سے نہیں ہے، تمہارے اعمال تمہارے اخلاق سے بھی ہے۔ ہر آدمی حضور پاک کی سنتوں کو اپنے اعمال سے بھی بیان کر سکتا، صرف تمہارے کردار ایسے ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی، یہ اللہ کے رسول کے سچے غلاموں کی جماعت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے بادشاہوں تک بھی پہنچایا اسلام کے اس عظیم میسج کو، اور جنگلوں میں گئے ہیں۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جانتے ہوں گے۔ جب کسی کے اوپر بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچ رہا۔ بربریت کیا ہے؟ بربریت دوسری زبانوں میں بھی بربرتا بھی کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ کسی کے اوپر تشدد کیا جائے تو بربر کہا جاتا ہے۔ بربر ایک قوم کا نام ہے، جنگلوں میں رہنے والی بہت سخت قسم کی قوم تھی، تشدد کرنے والی قوم تھی۔ وہ اکثر باہر سے آنے والے انسانوں کو مار ڈالتے تھے۔ جنگلوں میں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی ایک قوم، بربر قوم، جس کا سامنا کوئی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ ان کو انسانوں کی طرح جینے میں کوئی لطف تھا، نہ مال کماتے تھے، نہ مطلب گھر بناتے ہیں جنگلوں میں، اسی طرح پتوں کی زندگی گزارتے ہیں، شکار کرتے کھاتے ہیں۔ کسی کا قتل کرنا، کسی کو پھاڑ دینا، پیٹ نکال چیر دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی، معمولی بات تھی ان کے لیے۔ اس بربر قوم کے پاس رسول اللہ کے یہ دیوانے صحابہ اسلام لے کر کے گئے، اسلام لے کر کے گئے۔ اس بربر قوم کے پاس جن کی زبان تک نہیں آتی تھی، صحابہ گئے۔ کیا ان کو ڈر نہیں تھا کہ ہمارے جاتے ہی ہماری شکل و شباہت کو دیکھ کر کے یہ لوگ ہم پر حملہ کریں گے، مار ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، وہ کسی میدان میں بھی چل پڑتے تھے۔ وہ صحابہ گئے ان جنگلوں میں، ان کی زبان تک نہیں آتی تھی، اشاروں سے انہیں سمجھایا، اشاروں سے انہیں بتلایا بہت ساری چیزیں۔ جب دھیرے دھیرے زبان کھول کر کے انہیں بتایا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف آپ کو کہا گیا ہے کہ تم پیغام پہنچاؤ، دلوں میں اتارنا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے۔ وہ صحابہ اسی یقین کے ساتھ جاتے اور جنگل میں رہنے والی بربر قوم کے سامنے جب میسج پیش کیا، کبھی کوئی چیزیں بجا کر کے، کبھی اشاروں سے، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا اس بربر قوم نے انہی صحابہ کو امام بنا کر ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرنا شروع کیا۔ جنگلوں میں نمازیں قائم ہو گئیں، اور اس کے بعد آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے، آج تک وہ قوم اسلام سے وابستہ ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بلاوا آیا ہے، حضور کی عزت پر کافروں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، مجھے جانا ہوگا۔ بیوی نے رخصت کیا، خوشی خوشی رخصت کیا، ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں نہیں ڈالی کہ کہاں جا رہے ہیں، آج کی دلہنوں میں چھوڑ کر، ولیمہ بھی نہیں ہوا، نہیں، دلہن نے خوشی خوشی رخصت کیا۔ وہ حنظلہ بھی آئے میدان احد میں، اور دوسرے دن جام شہادت بھی نوش کیا، واپس نہیں آ سکے، واپس نہیں آ سکے۔ کون ہے ہم میں سے جو یہ قربانیاں پیش کر سکتا ہے؟ اے نوجوانوں، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لوگوں کے درمیان جواں مردی کی باتیں پیش کرنا یہ بہت آسان ہے، عملی میدان میں اتر آنا یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے۔ وہ صحابہ کے کردار ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر سے بزدلی دور ہو جائے، خوف نکل جائے۔
تم جن چیزوں کو لے کر کے ڈرتے رہتے ہو، میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے گھر کا کیا ہوگا، کون ان کو دیکھے گا، میں اگر کہیں چلا گیا، مجھے اگر بند کر دیا، ظالموں نے مار دیا، یہ سوچ خالی تمہاری ہی ہے؟ ان صحابہ کو کبھی ایسا سوچنے میں نہیں ملا؟ کیا ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے؟ ان مجاہدین اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں، وہ جو اس طرح سے حضور پاک کے لیے نکل پڑتے تھے؟ اے نوجوانوں، ان کی بھی خاندان تھے، ان کی بھی جائیدادیں تھیں، ان کے بھی مال پراپرٹی تھے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے بڑے کاروبار تھے، کتنے بڑے پراپرٹیاں تھیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ، ان صحابہ کی پراپرٹیاں، جائیداد، مال، دولت، اولاد، باغیچے کبھی بھی حضور کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکی، کبھی بھی آڑ نہیں بن سکی۔ فرق صرف یہی ہے کہ آج ہر چیز ہمارے سامنے آڑ بن جاتی ہے، آڑ بن گئی، مائیں آڑ بنتی ہیں، باپ آڑ بن جاتا ہے، اگر کوئی جوان اٹھتا بھی ہے، حق بولنے کی بات کرتا ہے، تو اس کے گھر والے ہی سب سے پہلے اس کے ہاتھ پیر میں باندھ دیتے ہیں، حالات خراب ہیں، تو کہاں جا رہا ہے، مولانا بولتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، تو مر جائے گا، یہی سب تو باتیں آتی ہیں۔ یہ بزدلی جو آج گھروں میں سکھائی جا رہی ہے، جن ماؤں نے اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو اس طرح کی باتیں سکھائی، مت جاؤ ان کی باتوں پر، یہ جوش کی باتیں کرتے ہیں، میدان میں لے جا کر کے مار ڈالیں گے، وہ خود تو زیف رہیں گے، تم اندر چلے جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، تم اس طرح تربیت کر لینا، لیکن ایک وقت آئے گا جب تمہاری عزت پر حملہ ہوگا، تب بھی یہ جوان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں کھڑا ہوگا۔ چیلنج کرتا ہوں، لکھ کر کے رکھ لینا، تم نے اس کو روکا ہے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے جانے سے تم نے روکا، تو پھر تمہاری حفاظت بھی یہ کبھی نہیں کر سکے گا۔ یاد رکھنا، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلنے والا جوان ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے کا اہل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے بھائیوں، بہنوں، ماں، بچیوں، سب کی حفاظت کا اہل بھی ہوتا ہے۔ خیر، سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عمار بن یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین میں ایک اعلیٰ کردار کا نام ہے، اور سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول مجاہدین کے ایک اعلیٰ شخصیت کا نام ہے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حضور کے زمانے میں بھی، حضور کے بعد بھی۔ یہ ایک ایسے مجاہد کا نام ہے جس سے آج بھی دنیا کانپتی ہے، آج بھی دنیا کانپتی ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ خالد بن ولید کے اوراق کو بند کر کے رکھیں، کبھی نہ اٹھائیں، ان کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان کی سیرت نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ معلوم ہے اچھوں کی سیرت پڑھنے کے بعد اثر ضرور آتا ہے، اثر ضرور آتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد صحابی جن کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کہا ہے، یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگوں میں شرکت کی، 125 جنگوں میں شرکت کی، اور آپ کو ایک بات بتاؤں، 125 میں سے ایک میں بھی شکست نہیں کھائی، ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ آپ کو خاصہ تھا، آپ کی اسپیشلٹی آج۔ اور ایک میں بتا دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو خصوصی انعام دیا سارے صحابہ میں، خالد بن ولید کو 125 جنگوں میں شریک ہوئے، اور ساری 125 میں فتح یابی ملی، ایک میں بھی شکست نہیں۔ دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے، دوسری خصوصیت، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن علاقوں کو فتح کیے 125 جنگوں میں، جن علاقوں کو فتح کیے، آج تک وہ علاقے کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گئے، صرف ان کی خصوصیت ہے۔ بعض علاقے ایسے ہیں جن کو مجاہدین نے فتح کیا، 100 سال 200 سال کے بعد پھر دوسروں نے ان پر قبضہ کر لیا ہے، ایسے کچھ حالات ہوئے ہیں۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر ترکی میں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے، مصر میں ایسے حالات آئے، اور افریقہ میں کبھی کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جہاں مجاہدین اسلام نے ان کو فتح کر کے اسلام میں داخل تو کیا، حالات زمانہ کے بعد، جیسے بغداد میں ہوا، پھر دوسروں کا قبضہ ہوا، پھر اسلام آیا، ایسا چلتا رہا۔ لیکن سیدنا خالد بن ولید نے
اپنی زندگی میں جن علاقوں کو فتح کیا اللہ نے وہ انعام آپ کو رکھا ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی وہ علاقہ کبھی کافروں کے ہاتھ میں نہیں گیا, کبھی نہیں گئے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, وہ لڑتے تھے شہادت کے جذبے میں, ہمیشہ شہادت کے شوق میں لڑتے تھے. شہادت کبھی نہیں ملی, آپ شہید نہیں ہوئے. ایک بات یہ بھی, سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والے, سب سے زیادہ فتح کرنے والے, سب سے زیادہ سپہ سالاری کرنے والے شہید نہیں ہوئے, شہید نہیں ہوئے. حضرت خالد فرماتے ہیں میرے جسم میں, پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو, جہاں نیزے نہ لگے ہوں. تیر آئے ہیں, نیزے لگے ہیں, چاقو لگی ہے, پورے جسم کی بات حضرت خالد فرماتے ہیں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہے کہ جس میں تیر نہ لگا ہو. پورے حصے میں تیر لگے ہوئے ہیں, پورے بدن میں. حضرت خالد فرماتے ہیں ہر تیر کے بعد میری تمنا ہوتی کہ میں جام شہادت نوش کروں, لیکن نہیں. جب آپ کی آخری عمر ہوئی اور آپ بستر پر آرام فرماتے, موت کے آثار نظر آئے, بستر پر موت آ رہی ہے, آپ اپنے گھر میں انتقال کیے, کسی جنگ میں نہیں. اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا دنیا کو میسج دے دو, دنیا کو سنا دو جو لوگ ڈرتے ہیں جہاد سے. اگر جہاد میں ہی موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید سب سے پہلے چلا جاتا. 125 جنگیں لڑنے والا, ہر علاقے میں موت کو ڈھونڈتا رہا, لیکن موت نہیں آئی, موت کبھی نہیں آئی. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنگوں میں موت نہیں دینا چاہتا, کیونکہ میرے نبی کی زبان سے جو نکلا تھا, کیا ان کے لیے یہ لفظ نکلا تھا کہ یہ اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار ہے, سیف اللہ ہے. اگر یہ کسی جنگ میں شہید ہو جاتے, کسی کافر کے مارنے سے ختم ہو جاتے, تو دنیا بعد میں یہ کہتی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی, اللہ کی تلوار کو کسی نے توڑ دیا. اس لیے میرے مولا نے اس اللہ کی تلوار کو صحیح سلامت رکھا, اور آج تک وہ تلوار اپنی قبر میں صحیح سلامت ہی ہے, صحیح سلامت ہی ہے. یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ نے جسے اللہ کی تلوار کہا وہ ٹوٹی نہیں ہے, وہ کبھی بھی پھر سے واپس امت میں بیدار ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, نکل کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر انشاءاللہ العزیز اسی امت میں ہوشیار ہوگا. یہ لیکن شرط یہ ہے کہ ان مجاہدین کو سنا جائے اور سنایا جائے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ